گیلانی صاحب مجھے تقریباً 2.25 ماہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ادھر، اور بڑا اچھا ہے کہ گورنمنٹ نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے. سر اب دیکھیں جیسے کرپشن، اب فار ایگزامپل ایک بندے نے کسی آفیسر کو پیسے دیے ہیں، اب اسلام میں تو سر رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو سر جو رشوت دے رہا ہے، اب بڑے بڑے آفیسرز ہیں، کھلی کچہریز چل رہی ہیں، ہمارے پاس عدالتیں ہیں، ہمارے پاس ہر راستے ہیں، لیکن یہ چور راستے سے داخل ہوتے ہیں، جا کر تھانے پیسے دیتے ہیں، پھر ان کا اگر کام ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو، وہ اگر جھوٹے بھی ہیں سر، پھر وہ فوراً سے ایپلیکیشن اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں چلی جائے گی، ایس ایچ او کے خلاف یا ڈی ایس پی اگر کسی بھی آفیسر کے خلاف. مختلف چیلنجز تھے. ایک تو نارکوٹکس بڑا چیلنج تھا، وہ میری جو فورس ہے، ہمارے سی پی او ہیں فیصلہ آباد بلال عمر، ایس ایس پی آپریشن فرقان بلال، اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن سلیم، اسی طرح ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید، ڈی پی او ہمارے جو جھنگ ہیں، اور عبادت ہے پہلے اکتوبر میں. تو یہ ساری ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے. میں اکثر ہم سوشل میڈیا ہر دوسری ویڈیو آر پی او فیصلہ آباد سہیل اختر سخیرہ کی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ عوام سے اتنی محبت، اور یہ سر آفیسرز جو ہیں وہ آفس کی حد تک زیادہ تر تو محدود رہتے ہیں. تو آپ کو سر یہ کیسے محسوس ہوا اور آپ نے جو ہے یہ اس طرف کیسے قدم بڑھایا؟ کہ عوام اور پولیس جو ہیں یہ ایک ہی چیز ہیں، اور طرح سے کام ہو رہا ہے. یہ سر یہ جو ہے منشیات کا، کیونکہ پاکستان میں دیکھا جائے تو یہ سر بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہماری آنے والی نسل اور یہ آپ کا انیشیٹو، لوگ اس پہ پورے پاکستان میں جو ہے نا آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا انیشیٹو لیا. باقی بھی آفیسرز سر اس پہ ورک کر رہے ہیں، لیکن جس طرح آپ سر، اچھا سر اس میں منشیات کے جو ڈیلرز ہیں بعض اوقات کیونکہ سر وہ بڑے مگرمچھ ہیں، بڑے بڑے ان کے جو ہے ریفرنس ہوتے ہیں، بڑے ان کے سفارشی ہوتے ہیں. سر کبھی پھر آپ کو یہ چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کوئی سیاسی اس میں دباؤ ہوتا ہے یا سر کوئی ان کے پیچھے آتا ہے تو؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی آدمی، سر لاسٹ ڈیز میں ایک ایس ایچ او کا معاملہ سامنے آیا ہے، یہ تھانہ گڑھ ماجر کا ہے سر، اس کا سر اصل حقائق کا، اور وہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ منشیات فروشوں کی جو ہے وہ سر سرپرستی میں شامل تھا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. فوراً یا چھوڑ دیں اپنا، اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو نہ ایس ایچ او لگے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایس ایچ او بھی ہیں اور آپ منشیات بھی بک رہی ہیں، تو وہ پھر اس کی وجہ سے ذرا اس پہ ضروری ہے. تو کیا سر آپ نے سی ایس ایس کر کے ایز اے اے ایس پی جوائن کیا اور آج ماشاء اللہ آپ ڈی آئی جی کے رینک پہ ہیں، تو سر آپ کو کون سا ایسا لمحہ آج بھی یاد ہے، کوئی اس طرح کا واقعہ جو آپ کی سروس میں ایسا کہ آج بھی آپ اس کو نہیں بھلا پائے؟ یہ سروس جو ہے نا ہماری، یہ سر کھلی کچہریوں کا مقصد فوری انصاف ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ اکثر فیصلے فالو اپ کی نظر ہو جاتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ہر دل شخصیت آر پی او فیصلہ آباد جناب سہیل اختر سخیرہ صاحب موجود ہیں. پولیس کے بارے میں اکثر جو ہے لوگوں کا نیگیٹو امیج رہتا ہے، لیکن سخیرہ صاحب نے ثابت کیا ہے کہ پولیس بھی عام عوام سے اتنی ہی محبت کرتی ہے. کرائم پیشہ افراد سے نفرت کرنا یا ان کو سزا دینا یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. سر سب سے پہلے تو السلام علیکم اور آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر جی وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. سر ہم سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے جاننا چاہیں گے، سر آپ نے فیصلہ آباد کی کمانڈ سنبھالی ہے، تو سر آپ کو یہاں پہ آ کر کیسا محسوس ہوا، اور سر آپ کو ابھی کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پر؟ گیلانی صاحب مجھے تقریباً 2.25 ماہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ادھر، اور بڑا اچھا ہے کہ گورنمنٹ نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے اور آپ کو اس ذمہ داری کے قابل سمجھا ہے. تو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے. میں بچپن میں یہاں میری اسکولنگ رہی ہے ڈی پی ایس فیصلہ آباد میں، تو پرانے دوست بھی ہیں، تو سو فار سو گڈ الحمدللہ. کیونکہ سر جس طرح بعض جاتے ہیں نا مارکیٹس میں اور بازاروں میں، اکثر ہم سوشل میڈیا ہر دوسری ویڈیو آر پی او فیصلہ آباد سہیل اختر سخیرہ کی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ عوام سے اتنی محبت، اور یہ سر آفیسرز جو ہیں وہ آفس کی حد تک زیادہ تر تو محدود رہتے ہیں. تو آپ کو سر یہ کیسے محسوس ہوا اور آپ نے جو ہے یہ اس طرف کیسے قدم بڑھایا؟ اب بیسیکلی میرا ڈے ون سے ہی ورکنگ سٹائل یہی تھا، اور میرا اس پہ بڑا ایک بلیو ہے کہ عوام اور پولیس جو ہیں یہ ایک ہی چیز ہیں، اور پولیس اسی وقت کامیاب ہوگی جب عوام کا ان پر اعتماد، ٹرسٹ اور ان سے محبت ہوگی. اور کیونکہ وہ پرانا ٹائم تو نہیں ہے کہ جی ایس ایچ او کو ہر چیز کا پتہ ہے، ایس ایچ او کو ہر چیز کا نہیں پتہ. آبادی بہت بڑھ گئی ہے، چیزیں بڑی ہو گئی ہیں،
تو یہ پبلک ہے، عوام ہے جس نے ہمیں انفارمیشن دینی ہے، ہمیں سپورٹ کرنا ہے، اور ان کی مدد سے ہم علاقے کو کرائم سے اور منشیات سے پاک کرتے ہیں. سر زبردست. اچھا سر، فیصل آباد جیسے گنجان آباد اور سنتی شہر میں سب سے بڑا لا اینڈ آرڈر چیلنج کیا ہے، اور آپ نے بطور کمانڈر فیصل آباد کی کمانڈ سنبھالنے کے بعد اس پر کیسے قابو پایا؟ جی بیسیکلی تو بہت بڑا شہر ہے فیصل آباد، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور لاہور دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن اگر علاقہ دیکھا جائے تو لاہور 1772 کلومیٹر اسکوائر ایریا ہے، اور جو فیصل آباد ہے یہ تقریباً 5800 اسکوائر مائل جو ہے، کلومیٹر جو ہے وہ ایریا ہے، جو کہ لاہور سے ایریا کے حساب سے تقریباً 3 گنا بڑا ہے. اسی طرح جو آبادی ہے وہ بھی لاہور کے 13 MNAs ہیں، فیصل آباد میں آلموسٹ 11 MNAs ہیں. تو یہ ایک بڑی رینج ہے، بہت بڑی، اور اس میں بس یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سب سے پہلے، اور جو ہماری پبلک ہے اس کی سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مختلف چیلنجز تھے. ایک تو نارکوٹکس بڑا چیلنج تھا، وہ میری جو فورس ہے، ہمارے CPO ہیں فیصل آباد بلال عمر، SSP آپریشن فرقان بلال، اور SSP انویسٹیگیشن کیپٹن سلیم، اسی طرح DPO چنیوٹ ڈاکٹر نوید، DPO ہمارے جو جھنگ ہیں، اور عبادت تھے پہلے اکتوبر میں. تو یہ ساری ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے، تو ان کی مدد سے، ان کی مدد سے جو ہمارے SHOs ہیں بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں، SDPOs SPs. تو مجھے اس لحاظ سے میں بہت لکی ہوں کہ جو ہماری ٹیم ہے وہ بہت اچھی ہے. تو ان کی مدد سے پھر اس کو نارکوٹکس کو کنٹرول کیا ہے. کرائم الحمدللہ 2025 کا جو تھا وہ بڑا اس میں ایک ڈینٹ CCD نے ڈالا، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا کرائم ان 2 مہینوں کا جو ہے پچھلے سال سے بھی بہت زیادہ الحمدللہ کم ہوا ہے. سر وہ ہونا ہی ہے، جس طرح آپ جو ہے آپ کا اس پہ کوئی ٹالرنس ہے ہی نہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف اور سر کرائم پیشہ افراد کے خلاف جو ہے آپ سرگرم ہیں، اور موسٹلی جو ہے آپ فیلڈ میں ہر ٹائم آپ کو دیکھا جاتا ہے. آفس میں تو سر روٹین ورک ہوتا ہی ہے، تو لیکن فیلڈ ورک سر آپ کا وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. سر عوام کا کہنا ہے کرائم کنٹرول فائلوں اور میٹنگز میں بہتر نظر آتا ہے، گلی محلوں میں نہیں. آپ اس تاثر کو غلط کیسے ثابت کریں گے؟ اچھا، اس کا بات کسی حد تک درست ہے پبلک کی، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں اب رجسٹریشن کے بہت ہم لوگ فورسفلی رجسٹریشن کراتے ہیں. جو بھی 15 کی کال کرتا ہے اس کا پرچہ درج ہوتا ہے، اور اس 15 کی کالنگ سے اللہ کے فضل سے ہمارا کرائم سبسٹینشلی کم ہو گیا. تو فیصل آباد جیسے شہر میں اگر رینج میں اگر آپ کا کرائم 10-11 ہو پوری رینج میں، تو یہ اللہ پاک کی بلیسنگ ہے بہت بڑی. سر زبردست. اچھا سر، فیصل آباد ریجن میں شامل دیگر اضلاع میں کرائم کنٹرول کے لیے ایک جیسی پالیسی ہے یا ہر ضلع اپنی الگ رفتار سے چل رہا ہے؟ نہیں، الحمدللہ پوری رینج بہت اچھی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے. جتنی میجر وارداتیں ہیں اللہ پاک کی رحمت سے 90% جو ہیں وہ ہم لوگوں نے بندے اپریہینڈ کر لیے ہیں، پکڑے گئے ہیں، ریکوریز لوگوں کو ملی ہیں. اور جنوری میں جو ہم لوگوں نے 1 جنوری کے قریب اینڈ دسمبر میں پریس کانفرنس کی تھی 1 مہینے کا، تو وہ 23.5 کروڑ تھا، اور ابھی بھی تقریباً 4 کروڑ کے قریب مال مسروقہ برآمد ہو چکا ہے اس مہینے میں. تو وہ انشاءاللہ وہ بھی لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوگا. 70 کے قریب موٹر سائیکل تھے جو پہلے تقسیم ہوئے تھے، عوام کو ملے تھے، اور اب جو ہے وہ تقریباً 14-15 موٹر سائیکلیں جو ابھی ریکور ہوئے ہیں، جو لوگوں میں تقسیم ہوئے ہیں. تو یہ کنٹینیوس ایک بیٹل ہے جو چل رہی ہے، اور تینوں اضلاع میں ہی الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. سر زبردست. اچھا سر، وہ کون سا جرم ہے جسے آپ مانتے ہیں کہ پولیس ابھی بھی ری ایکٹیو ہے، پرو ایکٹیو نہیں؟ ایسا کون سا جرم ہے سر جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس پہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے؟ یار دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ پرو ایکٹیو نہیں ہو سکتے. فار انسٹنس مرڈر پہ آپ کیسے پرو ایکٹیو ہو سکتے ہیں؟ اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. ظاہری سی بات ہے. کرائم اگینسٹ پرسن جو ہے، لڑائی جھگڑا، اس پہ بھی مطلب نہیں ہوا. ہاں، ایون جو کرائم ہے نا اگینسٹ پراپرٹی، اس میں بھی آپ
प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा यार इस इलाके में हो सकता है, तो वो फिर पिक्टिंग है या आप उस पर साबका रिकॉर्ड या अफगान है उन पे आप करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, सेफ सिटी है तो इस पे काम हम करते हैं। लेकिन ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही होता है इन सारी चीज़ों के ना, तो वो पुलिस रिस्पॉन्ड ही करती है बेसिकली। अच्छा सर, आपका एक जो है, आपने जब यहाँ पे आकर फर्स्ट आपकी जो मीटिंग थी जहाँ पे सारे ऑफिसर्स को आपने बुलाकर सब आपने कहा था कि मंशियात के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी आपकी, तो सर आपकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है काफ़ी मशहूर है, लेकिन क्या ये पॉलिसी थाना सतह पर सख्ती से नाफुज है? बिल्कुल है। देखें, ये हमारा थाना ही है जिसने ये सारे मंशियात पकड़े, फ़रोख्त पकड़े हैं ना, तो ये थाना बेसिक यूनिट है और सबको पता है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की, SHO को 100% चीज़ों का पता नहीं होता जी। तो ये अवाम हमें इंफॉर्मेशन देती है और उस पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और हमारे जो SHOs हैं वो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं इस पर। तो ये थाने की सतह भी ऐसी ही है। अच्छा सर, लास्ट डेज में एक SHO का मामला सामने आया है, ये थाना गढ़ माजर का है सर, उसका सर असल हकाइक का, और वो थोड़ा सा हमें बता दें क्योंकि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे हमने देखा है कि वो उसके बारे में कहा गया कि वो मंशियात फरोशों की जो है वो सर सरपरस्ती में शामिल था या कोई इस तरह का मामला है जी। देखिए, मैं सरपरस्ती तो नहीं कहूँगा सर, लेकिन गिलानी साहब बात यह है कि अगर आपके इलाके में मंशियात बिक रही है और आपको बंदे आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं और उस पर अगर आपकी उसमें कनाइमस नहीं भी है जी और फिर भी बिक रही है तो आपकी नालायकी है सर। तो इन इधर केस में SHO साहब को चाहिए कि वो उस पर जो है एक्शन लें फ़ौरन, या छोड़ दें अपना, अगर वो इस काबिल नहीं है तो ना SHO लगे। ये नहीं होगा कि आप SHO भी हैं और आप मंशियात भी बिक रही है, तो वो फिर उसकी वजह से ज़रा उस पर सरजनशी ज़रूरी है। तो क्या सर अब उन्हें जो है कोई माफ़ी तलाफ़ी कोई इस तरह का हो? नहीं, वो फिर रिवर्ट हो गए थे, पहले एक शोकाज में दूसरे में डिसमिस हो गए हैं। ठीक है जी 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 सर। अच्छा सर, अवामी इल्ज़ाम है कि बड़े डीलर्स बच निकलते हैं जबकि छोटे निशाना बनते हैं, आप इस हकीकत को कैसे मानते हैं या ये माज इल्ज़ाम है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब बैक ट्रैकिंग का सिस्टम शुरू किया है। तकरीबन 17 बंदे आइडेंटिफाई हुए थे जो मेन सप्लाई करते थे, बड़े डीलर थे। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 85% के करीब हम लोगों ने उन्हें अप्रीहेंड किया है। ठीक है। तो वो जेलों में हैं, कुछ भागे हुए हैं जो मेन सप्लायर हैं जी सर, तो वो भी पकड़े जाएंगे, उन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हर तरह से काम हो रहा है। ये सर ये जो है मंशियात का, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो ये सर बहुत बड़ा मसला है और हमारी आने वाली नस्ल, और ये आपका इनिशिएटिव लोग इस पे पूरे पाकिस्तान में जो है ना आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। बाकी भी ऑफिसर्स सर इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप सर, अच्छा सर इसमें मंशियात के जो डीलर्स हैं बाज़ औक़ात क्योंकि सर वो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े उनके जो है रेफरेंस होते हैं, बड़े उनके सिफारशी होते हैं। सर कभी भी आपको ये चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा, कोई सियासी इसमें दबाव होता है या सर कोई उनके पीछे आता है तो? अच्छा, मज़े की बात यह है कि कोई भी सियासी आदमी आपको प्रेशराइज नहीं करता किसी भी क्रिमिनल के हवाले से। अब क्योंकि सियासी लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके पास हर किस्म का बंदा जाता है, वो अपनी कहानी सुनाता है, तो नहीं होता। दूसरा, मैं बहुत सारी जगह पे ये बात की है कि हम लोग किसी सियासी रिकमेंडेशन या किसी भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा ने हमारी पोस्टिंग की है, तो कोई हमारे पे प्रेशर भी नहीं है। मैं ये मैडम जो हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा, वो बिल्कुल वो इस चीज़ पे बड़ी कंसर्न होती हैं कि अगर कोई सिफारिश कराता है तो उसको कहते हैं कि उसको वो लंबी लिस्ट में डाल दिया जाता है कि जो सिफारिश से आता है ना बगैर मेरिट के, क्योंकि पहले सर मोस्टली ये देखने को मिलता रहता था और इल्ज़ाम था, ये हकीकत थी, लेकिन ये मोस्टली पहले होता रहा पिछली गवर्नमेंट्स वगैरह में या वक्त में। लेकिन अब कहा जाता है कि CM साहिबा का ये है कि अगर कोई सिफारिश लेके आया है और वो अगर मेरिट पे आ भी रहा है तो उसको वो एंड की लिस्ट में ले जाती है कि ये सिफारिश पे नहीं जाएगा। अच्छा सर,
عوام کا الزام ہے کہ فیصل آباد پولیس میں کرپشن فرد واحد کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک مخصوص نظام ہے. کیا آپ اس پر سر ہمیں کھل کر بتا سکتے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے سر آپ کون سے اقتدامات کر رہے ہیں؟ کرپشن کی جو بھی شکایت آئے گی اس کو پھر سختی سے ہی دیکھا جائے گا. باقی سب کو پتہ ہے کیا سرکمسٹانسز ہیں, کیا کنڈیشنز ہیں, کیا ورکنگ انوائرمنٹ ہے. سر زبردست. جس نے لگنا ہے وہ پھر اپنا سوچ سمجھ کے لگے. ٹھیک ہے, ظاہری سی بات ہے. پھر اب وہ کہتے ہیں کہ اب RPO سکھیرا صاحب جب آ گئے ہیں تو وہ سر اب تو کوئی رعایت ہونی نہیں ہے. تو سر اگر آج متاثرہ شہری یہ کہے کہ پولیس میرے کیس میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہی ہے تو کیا آپ مانتے ہیں کہ تاخیر اکثر طاقتور فریق کے فائدے کے لیے ہوتی ہے؟ بہت سی وجہ ہو سکتی ہے, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے بیچ میں کہ طاقتور لوگ انفلوئنس کریں, لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہ انفلوئنس کرے. سم ٹائمز IOs خود بزی ہوتے ہیں, اوور برڈنڈ ہیں, ٹریولنگ میں ہوتے ہیں, کبھی میں بلا لیتا ہوں, کبھی CPO بلا لیتے ہیں. چل رہا ہے. ہاں, باقی کوئی ایسا مطلب میں سمجھتا ہوں جو چیز نوٹس میں آ جاتی ہے اور اس میں اور ہماری طرف سے بھی کوئی کسی پہ پریشر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر. تو اچھا سر, اگر اس میں کرپشن کے حوالے سے کیونکہ لوگوں کو بڑی شکایات رہتی ہیں, تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو فیصل آباد عوام کے لیے تو وہ آپ تک ان کی رسائی آسانی سے وہ حاصل ہے سر؟ بالکل اوپن ڈور پالیسی ہے. اب روز لوگ میرے پاس آتے ہیں آفس میں اور میں سب کو ملتا ہوں اور مل کے ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی ساتھ دیکھتے ہیں. تو بالکل فری ایکسیس ہے الحمدللہ. اور ایک ہمارا فیڈ بیک کا نمبر ہے 03258588 اور 1515 جو کہ آپ کی ہم اسکرین پہ بھی ڈسپلے ہو جائے گا. تو یہ نمبر ہے جہاں پر ہر بندہ 15 کے علاوہ بھی کال کر سکتا ہے اگر اسے کوئی بھی دشواری پیش آتی ہے. جی سر. اچھا سر, اتنی سخت اور دباؤ والی نوکری کے باوجود وہ کون سا لمحہ یا عادت ہے جو آپ کو ذہنی سکون دیتی ہے؟ بیسیکلی تو جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بندہ بھیجا ہوتا ہے اور جس کا کوئی ریکمینڈ ہی نہیں ہوتا, جب اس کا کام ہو جاتا ہے تو اس سے پھر آپ کو بڑی خوشی ملتی ہے. تو یہ الحمدللہ وہی ٹائم ہے جو نماز کے علاوہ آپ اچھا فیل کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے سر آپ کو جو ہے ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز کیا ہے, اللہ کی کرم نوازی ہے, اور یہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ لوگوں کو انصاف دیں گے تو یہ بہت بڑے سکون کی بات ہے, اور یہ جو ہے سر لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. سر کیا ایسا ہوتا ہے کہ یونیفارم اتارنے کے بعد بھی فیصل آباد کی ذمہ داریاں آپ کے دل اور دماغ سے نہیں اترتی ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پولیس کی جاب 24 آورز ہی ہوتی ہے. ابھی دیکھیں نا, یہ میرا فون کا رنگر بند ہے. جی سر. تو اس پہ رابطہ کسی سے نہیں ہے. نہیں ہے جی. پھر میں دیکھتا ہوں, پھر کچھ جب ٹائم سپیس ملتا ہے پھر میسیج پڑھتے ہیں, سارا اس کو ریٹرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر یہ 24 آورز ہی کام چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. سر آپ کی فیملی آپ کی اس مصروف اور خطرناک سروس کو کیسے دیکھتی ہے؟ کیا کبھی گھر والوں نے کہا کہ اب بس کریں اور ہمیں ٹائم دیں؟ یہ تو ایک ساری پولیس ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے سر کہ جو بھی پولیس آفیسر ہے وہ ٹائم فیملی کو ذرا اس طرح نہیں دے پاتا. جی سر. لیکن فیملی کا تو ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے. بیلنس ہی کریٹ کرنا پڑتا ہے. سر ٹو بی فرینکلی ایک اگر ہم پرسنلی سوال پوچھیں, گھر میں سر جو ہے پوری کمانڈ کر رہے ہیں, فیصل آباد ریجن کو سنبھال رہے ہیں اور آپ کا حکم چلتا ہے, سر گھر میں کس کا حکم چلتا ہے؟ گھر میں گھر والی کا حکم چلتا ہے. یہ موسٹلی سر جو ایسے ہی ہوتا ہے, جتنا بھی اسٹرکٹ آفیسر ہو, جتنی بھی سختی ہو, لیکن جب گھر جانا ہے نا تو وہ پھر کہتی ہیں کہ وہ ساری آفیسری اور سارا کچھ وہ اپنے دفتر چھوڑ کر آئے, اب گھر آیا تو پھر گھر میں ایسے ہی ہے. سر تو سر کبھی اس بات پہ انہیں شکایت کا موقع آپ نے دیا ٹائم کے حوالے سے, یا وہ آپ کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کرتے ہیں کہ آپ کو مکمل سر سپورٹ ہوتی ہے؟ سر سپورٹ ہوتی ہے, فیملی کی سپورٹ کے بغیر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سر زبردست. سر آپ سے ایک ذاتی سوال کریں کہ انتہائی سخت اور ڈسپلن والی زندگی میں محبت اور رشتہ نبھانے کے لیے سب سے مشکل لمحہ کون سا ہوتا ہے, اور وہ کون سی ایک قربانی ہے جو آپ کو محبت کے لیے
دینی پڑتی ہے، یا سر جیسے رشتے نبھانے کے لیے سر ڈیوٹی تو ساتھ ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں سر رشتے بھی نبھانے ہوتے ہیں، گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، تو سر اس کے لیے جو ہے وہ تو پھر تھوڑا سا ذرا اس طرح اس میں لمیٹڈ ہے کام کہ کیونکہ آپ فیملی میری ادھر نہیں ہے، جی سر، تو وہ پھر جب بھی جانا پڑتا ہے تو ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، جی سر، تو دوست یاروں سے بھی آپ مل نہیں سکتے اس طرح، سر تو یہ تو پھر اس میں سفر ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک سادہ سا سوال ہے، ایک پولیس آفیسر اپنی زندگی میں محبت کو مکمل وقت اور انصاف دے پاتا ہے یا وردی اکثر دل کے فیصلوں پر ہیوی ہو جاتی ہے؟ یہ بس وردی کا ایشو یہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، وردی ڈیفیکلٹی ہے، وہ اس میں رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا آپ کے پاس، تو اس میں پھر جب آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں لیفٹ رائٹ تو مشکل ہو جاتا ہے، جاب سفر کرتی ہے. سر تو اچھا سر، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جب پولیس سروس جوائن کی تو سر آپ نے یہ کب آپ کی جوائننگ تھی، اور ہیزے آپ سی ایس ایس کر آئے تھے، تو بطور اے ایس پی آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں تھی، اور تب سے آپ کی جو آپ کی جرنی ہے سر وہ کیسی رہی؟ میرا 28 کامن ہے سر، پولیس گروپ 2000 میں سر جاب ہوئی تھی. تو پہلی پوسٹنگ میری جو ہے وہ ٹریننگ کے بعد اے ایس پی نواں کوٹ لاہور تھی، اچھا پھر اے ایس پی ڈسکا رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر اے ایس پی سول لائنز، اے ایس پی مستری شاہ لاہور، جی سر، پھر ایس پی کوٹ لکھپت لاہور، ایس پی مغل پورہ، جی سر، پھر ایس پی سول لائنز، اسی طرح پھر ایس پی ملتان میں رہا ہوں، سر اور پھر ایس ایس پی آپریشن رہا ہوں لاہور، ایس ایس پی کوآرڈینیشن رہا ہوں، سر اور ڈسپلن میں. جی تو زیادہ نوکری لاہور میں تھی. لاہور میں اس کے زیادہ بعد کی. پرموشن کے بعد بھی پھر ڈی آئی جی ٹریننگ، ڈی آئی جی پی ایچ پی، انویسٹیگیشن، آپریشن، تو یہ ساری زیادہ لاہور ہی سر. لاہور میں. تو سر پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے عہدہ بڑھتا ہے، دباؤ، ذمہ داریاں وہ اسی طرح بڑھتی جاتی ہیں. سر آپ نے سی ایس ایس کر کے ایز اے ایس پی جوائن کیا، اور آج ماشاء اللہ آپ ڈی آئی جی کے رینک پہ ہیں. تو سر آپ کو کون سا ایسا لمحہ آج بھی یاد ہے، کوئی اس طرح کا واقعہ جو آپ کی سروس میں ایسا کہ آج بھی آپ اس کو نہیں بھلا پائے؟ یہ سروس جو ہے نا ہماری، یہ کافی ایسے واقعات سے بھرپور ہے جی، جس میں ایکشن بھی ہوتا ہے، آپ لائف ایٹ رسک بھی ہوتی ہے، سر اور ایک اغوا بچی ہوئی تھی، جی، تو اس کے پیسے مانگے تو اس کو پھر چھوڑ دیا لاہور میں. جی، تو کوئی کلو نہیں تھا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، وہ جو تو وہ بچی کو ہم نے ساتھ بٹھایا، چھوٹی بچی تھی، کوئی 8-10-12، تو بڑی وہ اسمارٹ تھی، اور ٹھیک ہے، وہ چھوٹی سی چیز بٹ ماشاء اللہ بڑی اسمارٹ تھی. اس نے کہا جس طرح ٹریول کیا ہے، ادھر گئے ہیں، تو ہم نے جب گائیڈ کر رہی تھی. ہاں جی، حالانکہ اس کی آنکھوں پہ انہوں نے پٹی باندھی ہوئی تھی. اور یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جب ہم لوگ گئے جی، تو پھر اس نے ایک اور نشانی بتائی کہ جی اذان مجھے صاف سے، دیٹ مینس کہ مسجد پاس تھی. تو وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے بالکل ٹوٹل بلائنڈ، اللہ پاک نے کلو لیس چیز تھی. تو وہ ہم گئے، جا کے وہ ریکوری ہو گئی. اسی طرح ایک اور اغوا برائے تاوان تھا، جی، اس میں بھی اسلام آباد میں جا کے بچہ ریکور کر لیا تھا ہم لوگوں نے. جی، تو یہ 2-3 ایسے واقعات ہیں جس میں آپ جب جگر کے ٹکڑے واپس لاتے ہیں اور ماں باپ سے ملتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پھر سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کی بہت ساری دعائیں بھی ہوتی ہیں سر. بالکل یہ تو کیونکہ ماں باپ کے لیے تو یہ سر لمحہ قیامت سے کم نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. اگر کسی کا لگتے جگر گم ہو جائے یا وہ اغوا کر لیا جائے تو یہ تو ماشاء اللہ بلیسنگ ہوتی ہے. اچھا سر، کھلی کچہریوں کے حوالے سے ہم روزمرہ دیکھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. آپ کبھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی آج کھلی کچہری چنیوٹ میں ہے، کبھی ٹوبہ میں ہے، کبھی جنگ میں ہے، فیصل آباد میں، تو پھر آپ کی روٹین چلتی رہتی ہے. سر کھلی کچہریوں کا مقصد فوری انصاف ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ اکثر فیصلے فالو اپ کی نظر ہو جاتے ہیں؟ وہ ہونے بھی چاہیے. دیکھیں، ایک بندے کی بات سن کر آپ فوری طور پہ ڈیسائیڈ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سم ٹائمز دیر آر سرٹن تھنگس جو امیڈیٹ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ امیڈیٹ ایکشن کے ساتھ وہ پورا ہو جاتا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ دوسری پارٹی کو سننا بھی ضروری ہوتا ہے، پولیس کا ورین لینا بھی ضروری ہوتا ہے.
تو اسے فالو اپ میں ڈالتے ہیں, چیزیں حل ہو جاتی ہیں الحمدللہ, لوگ آتے ہیں, لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں جی. لیکن دوسرے بندے کی بات سننا بھی ضروری ہے سر. ایک طرف سے سن کے فیصلہ, کیونکہ ہر بندہ ہی ایموشنل ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوگا وہ اس سے زیادہ آنسو بہائے گا. یہ اکثر جو ہے خواتین تو سر وہ 1 منٹ میں ایموشنل ہو جاتی ہیں, بندہ سوچ سمجھ ہی نہیں سکتا, دماغ پہ ہیوی ہو جاتے ہیں ان کے ایموشن کے, یار یہ ان کے ساتھ واقعی بڑا ظلم ہو گیا. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بعض اوقات جھوٹ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ موسٹلی سر گاؤں کلچر میں یہ جیسے مخالفتیں چل رہی ہوتی ہیں, ایویں جھوٹی FIRs, یہ چیزیں, تو یہ تو سر ہونا چاہیے اس میں اتنی کو تو تاخیر, اور یہ تو ضروری ہے سر. اچھا سر, اتنی بڑی ریجن میں روزمرہ کی بنیاد پہ کھلی کچہریوں کو مانیٹر کرنا عملی طور پہ کیسے ممکن بنایا آپ نے؟ اور نہیں, یہ اسٹاف سارا ہمارا ساتھ ہوتا ہے, تو وہ پھر ہم لسٹ اپ کرتے ہیں چیزیں, اور اس کے مطابق پھر ہو جاتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سر حالیہ ہی چنیوٹ میں آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل بھی ہوئی ہے کہ وہ ایک SHO جو ہے اس کا کوئی خاتون کا معاملہ تھا, اور اس پہ اس کی کافی سرزنش کی ہے آپ نے. سر وہ اصل معاملہ کیا تھا, اور اس کے بارے میں کچھ ہمیں سر بتائیں گے؟ بیسیکلی وہ خاتون تھی جو تھانے گئی, اور تھانے جب گئی ہے تو اس کے ساتھ رویہ بڑا ناروا تھا سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فیلنگس یہ آئی تھیں کہ شاید اس سے کوئی ڈیمانڈ ایسی کی گئی ہے وچ واز انفیئر انکالڈ فار. تو وہ جب میرا تو ایک بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ جو بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں وہ یا ہماری بیٹی ہو سکتی ہیں, یا ماں ہو سکتی ہے, یا ماں ہو سکتی ہے, یا بہن ہو سکتی ہے, جس بھی ایج بریکٹ میں وہ ہو. تو یہ نہیں پاسبل ہوگا کہ تھانے میں خاتون جائے اور اس کو یہ فیلنگ بھی کیوں آئے سر. تو اسی چیز کا بیسیکلی مجھے تھا غصہ سر. تو اس پہ پھر میری موجودگی میں پھر اگر SHO صاحب خاتون کو یا کسی بھی سائل کو اگر سختی سے کوئی بات کرتے ہیں جی تو پھر ہمارا یہ کھلی کچہریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر. اگر لوگ وہی خوف جو تھانے کے اندر ہے وہ کھلی کچہری میں بھی ہوگا تو پھر بہتر ہے لوگ رون رہے ہیں سر. نہیں سر, یہ تو بہتر ہے ماشاءاللہ. اور سر اس سے جو ہے عوام بہت سارا آپ کو دعائیں بھی دیتی ہیں اور محبت بھی. سر یہی چیز ہے, آپ نے اپنی ڈیوٹی تو کرنی ہے, وہ آپ آفس میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنے حساب سے بھی, لیکن جس طرح سر وہ کہتے ہیں عوام دوست پولیسنگ, سر وہ واقعی آپ نے فیصل آباد میں وہ ثابت کیا. اور ہم بھی اکثر کومنٹس, کیونکہ سر موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ پولیس کی اگر ویڈیو آتی ہے نا, ایک بندے کو ککھ بھی نہیں پتا ہوگا, کچھ بھی نہیں پتا ہے نا, اس نے سر نیگیٹو کمنٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ کے ہم کمنٹ بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ ہر انسان کے وہ پازیٹیو آئے گا, اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں آتی رہتی ہیں سر. اچھا سر, آپ کا کرپشن پر زیرو کرپشن پالیسی کے تحت آپ نے پچھلے 2 ماہ میں کتنے آفیسران کو عملی سزا دی, یا کوئی اس طرح کے معاملے آپ کے سامنے آئے؟ 3-4 لوگوں کو 4-5 لوگوں کو سزا دی ہے سر, جن پہ کرپشن کے کیسز ثابت ہوئے ہیں. جی سر. تو ان کو بھی فیئر جو ہے ہیئرنگ کا موقع ملنا چاہیے, وہ دیتے ہیں, لیکن جو پھر چیز ثابت ہو جاتی ہے اس پہ پھر سزا تو ضرور ملتی ہے. اچھا سر, اس میں ایک آپ سے بات جاننا چاہوں گا سر. اب دیکھیں جیسے کرپشن, اب فار ایگزامپل ایک بندے نے کسی آفیسر کو پیسے دیے ہیں, اب اسلام میں تو سر رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو سر جو رشوت دے رہا ہے, اب بڑے بڑے آفیسرز ہیں, کھلی کچہریز چل رہی ہیں, ہمارے پاس عدالتیں ہیں, ہمارے پاس ہر رستہ ہے, لیکن یہ چور راستے سے داخل ہوتے ہیں, جا کر تھانے پیسے دیتے ہیں, پھر ان کا اگر کام ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو, وہ اگر جھوٹے بھی ہیں سر, پھر وہ فوراً سے اپلیکیشن اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں چلی جائے گی, SHO کے خلاف یا DSP کے خلاف, ادر کسی بھی آفیسر کے خلاف. سر اس کے حوالے سے نہیں کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے لائے عمل کہ وہ بندہ جو کرپشن کا الزام لگا رہا ہے, فرسٹ آل تو سر اگر وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے, کسی کی وہ بلا وجہ اس کی پگڑی اچالتا ہے ایک آفیسر کی, تو اس کی بھی سرزنش نہیں ہونی چاہیے, یا اس کے خلاف کچھ کارروائی؟ سر بات پتہ کیا ہے, دیکھیں گیلانی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پیسے لیتے ہیں تو اس کا کوئی جواز نہیں سر. ٹھیک ہے. تو اب اگر لے کے آپ پھر اس کی مرضی کا کام نہیں کرتے, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے میرٹ کرنا ہے یہ, تو پھر پیسے لیں گے تو پھر آپ کو بھگتنا تو پڑے گا. بات ہے وہ تو پھر سر. اچھا سر, اکثر اوقات پہلے دیکھا جاتا تھا کہ SHOs کی پوسٹنگز وہ ہوتی تھی سفارش پہ, تو
اب جیسے کہ سی ایم صاحبہ کا انیشیٹو ہے اور انہوں نے باقاعدہ پورے پنجاب میں جتنے بھی آفیسر لگتے ہیں وہ میرٹ پہ لگتے ہیں، آن میرٹ. تو سر یہ ایس ایچ او بھی اب میرٹ پہ آ رہے ہیں یا اب بھی کوئی ان میں ہے کہ سفارشی کوٹا؟ نہیں، میں تو ایون میں کوئی سفارش نہیں کرتا کسی ایس ایچ او کی. جی سر. یہ ضرور لوگ کہہ سکتے ہیں یا کہ جی یہ بندہ اس کا انٹرویو کر لیں، اگر وہ اس قابل ہے تو لگ جائے. سر وہ تو ضروری ہے. جو محنتی لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں ادروائز بھی ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ایس ایچ او سب سے زیادہ امپورٹنٹ آدمی سر، بہت ضروری، تو کہ وہ اچھا محنتی ہو، لوگوں سے اخلاق سے بات کرے اور آنیسٹلی کام کرے. تو ہماری تو اپنی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا بندہ ہے تو وہ پھر اس جگہ جائے. اچھا سر، ویسے اس کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ ایس ایچ او شپ، کیونکہ سینئرز آفیسرز بھی ہوتے ہیں، انسپیکٹرز بھی ہوتے ہیں، سب انسپیکٹرز کو موسٹلی جو ہے وہ ایس ایچ او شپ دی جاتی ہے. تو کیونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا یہ بہت بڑا عہدہ بھی ہے، عہدے سے ہٹ کے ذمہ داری بہت بڑی ہے کیونکہ اس نے پورا وہ اسٹیشن سنبھالنا ہے اور ہر چیز کو دیکھنا ہے، انالائز کرنا ہے. سر اس کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، اٹس دی ججمنٹ آف ڈی پی او. جی سر. جس کو بھی وہ چاہے موقع دے دیں. جی سر. کیونکہ پہلی دفعہ تو کسی نے لگنا ہی ہے نا، ایک دفعہ. سر بالکل. تو پھر اس نے پروو کرنا ہے کہ وہ اس کا ورتھ کرتا ہے یا نہیں، کرتا ہے یا وہ اس لائق ہے، تو وہ اگین بھی اسے تھانہ بار ملے گا، بار موقع ملتا ہے. سر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ٹریفک قوانین پر سخت عمل درآمد کے فیصلے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، عوام یا پولیس؟ اچھا، یہ نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام کو کرنی چاہیے. سر یہ ایک ہمارا ٹیمپرامنٹ ڈیولپ ہو گیا کہ ہر چیز پہ ہم چاہتے ہیں جی گورنمنٹ کرے. ایسا نہیں ہے، جو لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ انہیں نبھانی چاہیے، اور ایز اے رسپانسبل سٹیزن انہیں جو ٹریفک قوانین ہیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے. سر اچھا سر، ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ، لائسنس اور نمبر پلیٹس پر سختی پر عوام ناراض ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نافذ سے پہلے اعتماد سازی ضروری تھی؟ اور نہیں، بڑی یہ تو دیکھیں نا، اس پہ بڑا ایڈورٹائزمنٹ کی گئی، لوگوں کو ہیلمٹس کے انسٹالمنٹ باقاعدہ طور پہ لگائے گئے ہیں سر پولیس کی طرف بھی. تو وہ اب اگر پبلک پھر بھی نہیں پہنتی تو پھر قانون نے تو حرکت میں آنا ہے. سر بالکل، پھر وہ تو جب قانون حرکت میں آتا ہے تو پھر ہر چیز آٹومیٹیکلی سر وہ میرٹ پہ اور سر آ جاتی ہے. سر کیا ٹریفک قوانین پر عمل درآمد صرف عام شہری کے لیے ہے یا سرکاری گاڑیاں بھی اسی دائرہ اختیار میں آتی ہیں؟ اچھا، یہ نا بالکل آتی ہیں، اور اس پہ بھی بڑا سختی سے سرکاری ملازمین کے خلاف بھی ایکشن ہوا، پولیس والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوا. لیکن جیسے کہ ایک پولیس والا اسلحہ لے کے پھر رہا ہوتا ہے، عام آدمی پھرے گا تو اس پہ پرچہ ہو جائے گا، لیکن پولیس کو کیونکہ گورنمنٹ نے آتھرائز کیا. اسی طرح کالے شیشوں پہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، غلط اعتراض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شیشوں کے اندر پہلے تو سیکورٹی کا ایشو ہے. دوسری بات کہ اگر دیر آر سو مینی ٹائمس کہ آپ نے بندے کو اندر بٹھانا ہوتا ہے، وہ آپ کو جگہ دکھا رہا ہے یا بندے آئیڈینٹیفائی کرا رہا ہے، تو اس کو آپ کور کرتے ہیں تاکہ اس کا ویو بلاک ہو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، کافی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ کرنا پڑتا ہے. یہ تو سر وہ ایک عوام میں فضول قسم کا تاثر پایا جاتا ہے کہ جی اگر ایک آفیسر کی گاڑی کے ٹنٹڈ گلاسز کیوں ہیں، اس کی نمبر پلیٹ، ظاہری بات ہے سر ایک فورس ہے، ہمیں وہ جو ہے انہوں نے سنبھالنا ہے، عوام کو عوام کی خدمت کرنی ہے، تو سر اتنا تو وہ پھر مینیج کرنا پڑتا ہے. سر ایک سینئر پولیس آفیسر ہونے کے ناطے سب سے بڑی ذاتی قربانی کیا دی آپ نے؟ ذاتی قربانی تو کوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، نوکری کی ہے، بس اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور بائی چوائس نوکری یہ کی ہے، تو کوئی قربانی نہیں. تو یہ سر آپ کا اپنا شوق تھا پولیس کی طرف یا گھر والوں کا؟ جی میرا اپنا شوق بھی تھا، والد صاحب پولیس میں تھے. جی سر. تو اس لیے مجھے بھی تھا کہ پولیس میں ہو جائے. سر سروس کے دوران کبھی کوئی ایسا فیصلہ آپ نے کیا جس پہ آپ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ جو ہے کہیں غلط نہ ہو جائے یا میں یہ کسی کے ساتھ نا انصافی یا اس طرح کا کچھ نہ کر لوں؟ تو کبھی ایسا کوئی معاملہ سر؟ ایک دفعہ نا ڈسکے میں ایک بندہ اشتہاری تھا 302 کا نا. جی سر. تو اس کے انہوں نے رشتہ داروں کو بھی نامزد کیا تھا ساتھ. تو میں اس وقت اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تو وہ رشتہ داروں کو میں نے بے گناہ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اشتہاری تو پی او تھا. ٹھیک ہے.
پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. مجھے دوستوں نے بھی کہا کہ یار یہ جب تک پیش نہیں کرتے تو ان کو آپ نے کلیئر چٹ نہیں دینی تھی. وہ مجھے احساس ہوا کہ یار غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا سر، وہ کون سا واقعہ جو آج تک آپ بھول نہیں سکے، چاہے کامیابی کا ہو یا کوئی اس طرح کا کہ جسے آپ پورا نہ کر سکے ہوں؟ بس یہ وزن کا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. سر آج کل تو جو ہے بڑی زیادہ پروڈکٹس چل رہی ہیں اس پہ سوشل میڈیا پہ، تو اس طرح کی کوئی ٹرائی کر لیں آپ؟ وہ بس پھر ان نیچرل چیز جو ہے اس کی پھر آپ کو ریپرکشنز ون وے اور ادر آتی ہیں. سر ابھی ذرا کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر کچھ ہوا ہے کم اور بہتر کروں گا. سر ویسے ٹو بی فرینکلی میں بھی آپ کو آن کیمرہ بتاؤں، میرا تقریباً میں نے ود ان 6 month 40 kg کم کیا ہے. زبردست. اور بغیر کسی سر پروڈکٹ کے یوز کی کرنے سے، صرف ایکسرسائز اور ڈائٹ سے سر. زبردست. تو سر ہم بھی جو ہے آپ کو اس چیز میں سپورٹ کر سکتے ہیں. نہیں یہ میں انشاءاللہ اسی کو کیری آن کر رہا ہوں، میں بھی کر رہا ہوں کوشش. سر آخر میں اگر آپ کو مکمل اختیارات دے دیے جائیں یا آپ کو اللہ پاک ترقی دے اور آپ آئی جی صاحب کے عہدے پہ فائز ہوں، تو آپ کا سب سے پہلا فیصلہ کیا ہوگا پولیس کے نظام کو درست کرنے کے حوالے سے یا عوام کی فلاح کے لیے؟ وہ ایسا کون سا فیصلہ ہوگا جو سر آپ کریں گے؟ آپ دیکھیں ابھی جو رینج میں ہمارے جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں اور جو سابقہ آئی جی تھے، رینج میں آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جی سر. اختیارات بھی سارے ہی ہوتے ہیں. جی سر. بس آپ نے یوز کرنے ہیں جب ضرورت پڑے. جی. تو میں جیسے کہ سابقہ آئی جی صاحب نے بڑا کام کیا شہداء کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، اور ڈاکٹر عثمان صاحب نے. تو اگر میں بھی ہوں گا تو ایک تو لوگوں کو انصاف جو ہے نا وہ انشور کروں گا. چیزیں ساری اچھی ہیں جب تک لوگوں کو یہ احساس نہ آئے کہ میں تھانے جاؤں گا تو مجھے انصاف مل جائے گا اور میری بات سنی جائے گی، تو پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ یوز لیس ہو جاتی ہیں، میننگ لیس ہو جاتی ہیں. تو یہ میری خواہش ہوگی. چلے اللہ پاک سارے اس میں آپ کو کامیاب کرے. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے RPO فیصل آباد، ہر دل عزیز شخصیت جن کی سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو لاکھوں فین فالوئنگ ہے. لوگ ان کے ساتھ جب مارکیٹوں میں جاتے ہیں بطور ایک سیلیبریٹی، لوگ ان سے پکچریں کلک کرواتے ہیں، ویڈیوز بنواتے ہیں، ایک رش لگ جاتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پولیس کو دیکھ کے لوگ اپنا راستہ بدل لیتے تھے ڈر سے، حالانکہ ایسا ہے نہیں. یہ ایک ہمیں نیگیٹو فیس دکھایا جاتا ہے، موسٹلی ایسے نہیں ہوتا. لیکن RPO فیصل آباد خیرہ صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ پولیس بھی عوام کی ہے اور عوام کی خدمت کے لیے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت سارا کچھ جاننے کو ملا ہوگا. باقی RPO صاحب نے ایک نمبر بھی دیا ہے، وہ اسکرین پہ بھی آپ کو مینشن نظر آ رہا ہوگا. آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں، RPO صاحب کے دروازے ہر عام انسان کے لیے کھلے ہیں. تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے شہر کا خیال رکھیے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت ساری کھل کر باتیں بتائی. اور سر اللہ پاک آپ کو ایسے ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرنے میں اور آپ کی منزلیں اور راستے آسان کرنے میں آپ کی مدد فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.